آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو خاموش زہر کی طرح انسان کی زندگی کو کھا جاتا ہے، جو چہروں سے مسکراہٹ چھین لیتا ہے، دل سے سکون اور گھروں سے برکت، اور وہ ہے جادو۔ یہ وہ فتنہ ہے جو انسان کے ایمان، محبت، رشتوں اور خوابوں کو جلا دیتا ہے۔ یہ وہ اندھیرا ہے جس کے سامنے اگر ایمان کی روشنی نہ ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں جادو کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان حضرت سلیمان کے زمانے میں پڑا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورۃ البقرہ 102۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ جادو کفر ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے نہیں شیطان سے مدد مانگنے والا ہے۔ جادو کے اثرات۔ جادو دلوں میں نفرت ڈالتا ہے، محبت کو زہریلا کر دیتا ہے، دوست دشمن بن جاتے ہیں، ماں بیٹے میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری ایسی ہے جس کا علاج صرف اللہ کے کلام میں ہے، کسی عامل، کسی تعویذ یا پیسے والے کے پاس نہیں۔ جادوگر کا انجام۔ نبی نے فرمایا، جادوگر دوزخ میں جائے گا۔ سنن النسائی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ سورۃ طٰہٰ 69۔ دنیا کی وقتی طاقت، لیکن آخرت میں ہمیشہ کی رسوائی۔ جادو کیا ہے؟ جادو دراصل شیطانی علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ کی نافرمانی اور شیاطین کی اطاعت کے بدلے میں حاصل کیا جاتا ہے۔ جادو وہ گندا راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کے دشمنوں یعنی شیاطین کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرے کی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ جادو کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال بہت تلخ ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ آج کا انسان حسد، نفرت، انتقام اور بغض میں اس حد تک جا چکا ہے کہ وہ جادو جیسے گندے راستے پر چلنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ کچھ لوگ صرف اس لیے جادو کرواتے ہیں کہ کسی کی خوشی چھین لے، کسی کا گھر اجاڑ دیں، کسی کی محبت ختم کر دیں، کسی کی ترقی روک دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں بلکہ حسد کا زہر بھرا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دوسروں کو خوش دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ خود بھی برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بربادی کی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ جادو سے برباد زندگیاں۔ کتنے گھروں میں محبت تھی مگر جادو نے نفرت ڈال دی۔ کتنے شوہر بیوی سے پیار کرتے تھے مگر جادو نے جدائی ڈال دی۔ کتنے کاروبار چمک رہے تھے مگر جادو نے اندھیرا بھر دیا۔ کتنے انسان خوشحال تھے مگر کسی کے حسد نے انہیں زمین پر گرا دیا۔ جادو کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اصل میں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ جادوگر کا انجام۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھو، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جادوگر کہیں سے کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہے۔ جادوگر چاہے کتنی کوشش کرے وہ اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص جادو کرتا ہے یا جادو کرانے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے وہ اللہ کے دین سے نکل جاتا ہے۔ سوچو ذرا، ایک لمحے کے لیے کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان اپنا ایمان، اپنی آخرت، اپنا رب سب کچھ بیچ دیتا ہے۔ یہ وہ انجام ہے جس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ جادوگر کا حال موت کے وقت۔ علماء فرماتے ہیں کہ جادوگر کی موت آسان نہیں ہوتی۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے
اور روح کو نکلنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد ایک باف پھیل جاتی ہے جو زمین والے محسوس کرتے ہیں مگر آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے شیطان کو دوست بنایا۔ اے انسان، اگر تو واقعی ایمان رکھتا ہے تو یاد رکھ، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور کوئی جادو، کوئی جن، کوئی شیطان اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جو جادو کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہا ہوتا ہے۔ جو جادو پر یقین کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، اور جو جادو سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہے وہ سب سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور کہہ دے، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی ہر اس شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب انسان اللہ کی پناہ اور قرآن کی حفاظت میں آتا ہے تو جادو اور شیطانی اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایمان اور اللہ پر بھروسہ۔ جو شخص ہر صبح اور شام اللہ کی پناہ مانگتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے اور سورت الاخلاص، الفلق، الناس کی تلاوت کرتا ہے، وہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ جادو صرف اس شخص پر اثر کر سکتا ہے جو اللہ کی حفاظت اور نیت کو نظر انداز کرتا ہے۔ اللہ کی طاقت اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے اور وہ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ ہی کافی ہے مومن کے لیے۔ سورت الانفال 62۔ جادو، حسد، شیطانی وسوسے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جادو کے اثرات وقتی ہو سکتے ہیں مگر ایمان والا بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر دل صاف ہو، نیت خالص ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کوئی جادو اور حسد کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گھر میں برکت، دل میں سکون اور زندگی میں خوشحالی واپس آ جاتی ہے۔ جادو سے بچاؤ کا اصل ذریعہ ایمان، اذکار، قرآن کی تلاوت اور اللہ کی پناہ ہے۔ جو شخص ان پر عمل کرتا ہے وہ جادو کی طاقت کے سامنے مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ یاد رکھو، اندھیرا کبھی روشنی پر غالب نہیں آ سکتا، اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی یاد اور نیت کی خلوص ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ جادو کا توڑ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ سکھایا ہے جو باطل کو مٹاتا اور شیطان کو بھگاتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر جادو کا ذکر آیا۔ سورت البقرہ میں جہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ جادو سکھاتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ سورت طٰہٰ میں جہاں حضرت موسیٰ کے زمانے کے جادوگروں کا انجام بیان ہوا۔ سورت یونس میں جہاں اللہ نے فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے۔ یاد رکھو، جو شخص جادو کے علاج کے لیے کاہنوں، عاملوں اور جادوگروں کے پاس جاتا ہے وہ شرک کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا، جو کسی جادوگر یا کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچ سمجھا، اس نے محمد پر نازل ہونے والے دین کا انکار کیا۔ لہذا اصل علاج قرآن، دعا، یقین اور صبر میں ہے، نہ کہ کسی انسان کے کہے ہوئے منتر یا تعویذ میں۔ روحانی اور عملی علاج، قرآنی دم والا طریقہ۔ بیری کے پتے، سدرا پتے، صرف یہی جڑی بوٹی استعمال ہوگی۔ نمک، موٹا سرکہ، ونیگر، ارکن گلاب، روز واٹر، مسک، براؤن پرفیوم، بھورا خوشبودار عطر جو اکثر دکانوں پر مسک کے نام سے ملتا ہے۔ کسی بھی چیز کی مقدار متعین نہیں، بس جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرو۔ طریقہ ایک، سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھو، دل میں نیت کرو کہ تم اللہ کے کلام سے شفا چاہتے ہو۔ 2، بیری کے پتے پیس لو، ہاتھوں سے رگڑ کر پانی میں ڈال دو۔
3 اسی پانی میں تھوڑا سا نمک سرکہ اور ارکن گلاب ملا دو۔ 4 اب بیٹھ کر ان صورتوں کی تلاوت کرو اور اسی پانی پر دم پھونک مارو۔ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ پورا جتنا ممکن ہو، سورۃ الصافت، سورۃ الزلزال، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس۔ 5 ہر سورت کے بعد پانی پر دم کرو۔ 6 جب دم مکمل ہو جائے تو وہ پانی 7 دن تک استعمال کرو۔ نہانے کے لیے، پینے کے لیے تھوڑا سا، روزانہ، گھر کے کونوں میں چھڑکنے کے لیے۔ 7 نہاتے وقت نیت کرو کہ اللہ اس پانی کے ذریعے مجھ سے ہر شیطانی اثر، جادو، حسد، نظر بد کو دور فرما دے۔ اور چھوٹا کلمہ دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے جنات شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ 7 دن کا عمل، روزانہ تازہ دم کیا ہوا پانی استعمال کرو۔ اگر تکلیف بڑھنے لگے، ڈر بے چینی زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو یہ اثر ٹوٹنے کی نشانی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جنات اور شیطانی طاقتوں کو جلاتی ہے، ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس لیے وہ شور مچاتے ہیں، اثر بڑھاتے ہیں، مگر تم ڈرو مت، ثابت قدم رہو۔ مسک، براؤن پرفیوم کا استعمال، نہانے کے بعد سونے سے پہلے مسک کو ہلکا سا گردن ناف کے نیچے کپڑوں پر لگا لو۔ یہ خوشبو جنات اور شیطانی مخلوق کے لیے سخت ناپسندیدہ ہوتی ہے، اور اس سے وہ انسان سے دور بھاگتے ہیں۔ اس کارن صبح و شام ہر روز لازمی یہ اذکار تمہارے لیے روحانی قلعہ ہے، جنہیں دن میں 2 وقت پڑھنا لازمی ہے۔ یہ اذکار اب گوگل سے مل جائے گے۔ صبح، فجر کے بعد، شام، مغرب کے بعد یہی اذکار دوبارہ پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص یہ اذکار صبح و شام پڑھتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھو، جادو کا اثر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے جب بندہ ایمان کے ساتھ قرآن پڑھے، اذکار کرے، حلال کھائے اور گناہوں سے بچے۔ اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یاد رکھو، جادو ایک حقیقت ہے، مگر اللہ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ بڑی حقیقت ہے۔ جادوگر چاہے کتنی کوشش کر لے، وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اللہ اجازت دے، اور جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر کسی جادو کی کیا مجال کہ اس پر اثر کر سکے۔ اللہ کا کلام وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ اگر تم قرآن سے دوستی کر لو، صبح شام اللہ کو یاد کرو، تو شیطان، حسد، جادو سب راکھ بن جاتے ہیں۔ تم بس ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ، وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھے گا۔ تم ایک بار یقین سے پکارو، وہ تمہیں ایسے سن لے گا جیسے کسی نے تمہارے دل میں آ کر کہا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں میرے بندے۔ جادو کرنے والے آخرکار رسوائی پاتے ہیں، ان کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب جہنم ہے۔ اور جو اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ عزت، سکون اور روشنی پاتا ہے۔ لہذا نہ ڈرو نہ جھکو، بس قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، اذکار کو اپنی ڈھال، اور یقین رکھو کہ وہی رب تمہیں اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ اور کہہ دو، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ سورۃ الاسراء 81۔ اللہ ہمیں جادو، حسد، نظر بد اور ہر شیطانی شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے دل میں صرف ایمان، ذکر اور قرآن کی روشنی ہو۔ آمین رب العالمین۔